آج ہم اسلامی روایات کی ایک ایسی شخصیت کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا گیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو صدیوں سے مسلمانوں کے لیے تجسس کا باعث رہی ہے، دجال۔ تو آئیے مل کر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کہانی وحی کا حصہ ہے یا محض ایک لوک داستان۔ یہ الفاظ جو صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث سے لیے گئے ہیں، ایک ایسی کہانی کا دروازہ کھولتے ہیں جس نے دجال کے تصور کو ایک مخصوص شکل دی ہے۔ ایک پراسرار جزیرہ اور وہاں زنجیروں میں جکڑا ایک دیوہیکل انسان۔ یہیں سے ہماری آج کی تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے حدیث کی روایتوں میں موجود دجال کی کہانی کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، جسے عام طور پر اسلامی عقائد آخرت کا ایک بہت ہی اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو حدیث کی روح سے دجال کیسا ہوگا؟ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، ایک بہت بڑا دھوکے باز جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے معجزے دکھائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس اپنی ایک جھوٹی جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور آخرکار اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اور اس کہانی کا سب سے مشہور ورژن ہمیں ملتا ہے تمیم داری نامی ایک صحابی سے، جن کا ماضی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کا جہاز ایک انجان جزیرے پر جا لگا، جہاں ان کی ملاقات ایک عجیب و غریب جانور الجساسہ سے ہوئی، اور پھر ایک خانقاہ میں زنجیروں میں جکڑے ایک دیو سے، جس نے خود کو مسیح یعنی دجال بتایا۔ حدیث میں اتنی تفصیلات، اتنی اہمیت، لیکن یہیں پر ایک حیران کن اور بہت ہی اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ آخرت کی اتنی بڑی نشانی سمجھی جانے والی شخصیت یعنی دجال کا قرآن میں کہیں بھی ایک بار بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ خاموشی اپنے آپ میں بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ صفر، ایک بار بھی نہیں؟ ذرا سوچئے، اسلامی عقائد میں اتنی مرکزی حیثیت رکھنے والی شخصیت اور اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر تک موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہمیں مزید گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے اور بھی اہم ہو جاتی ہے جب ہم قرآن کی سورۃ الانعام آیت 114 کو دیکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کتاب مکمل اور مفصل ہے تو دجال جیسے اہم کردار کی عدم موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی صورت یعنی سورۃ الانعام کی آیت 38 میں اللہ تعالیٰ مزید واضح کرتا ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ آیات بار بار ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ رہنمائی کے لیے بنیادی ماخذ قرآن ہے۔ تو پھر دجال کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ تو اگر یہ کہانی قرآن میں نہیں تو پھر آئی کہاں سے؟ اب ہم اس تحقیق کے اگلے اور شاید سب سے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آئیے ان اشاروں کا جائزہ لیں جو اس کہانی کی جڑوں کو اسلام سے پہلے کے دور میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کے ماخذ کو سمجھنے کے لیے 3 نکات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کہانی سنانے والے تمیم داری خود پہلے عیسائی تھے۔ دوسرا، ایک جھوٹے مسیح کا تصور جو معجزے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا یعنی اینٹی کرائسٹ، یہ عیسائی عقائد میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اور تیسرا، دجال اور اینٹی کرائسٹ کی خصوصیات میں حیران کن حد تک مماثلت ہے۔ جب ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو مماثلت اتنی گہری ہے کہ اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں، اور آخر میں دونوں کا خاتمہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ یہ شباہت بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن بات صرف عیسائی روایات تک محدود نہیں ہے۔ اب جو ثبوت سامنے آنے والا ہے وہ شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، جو حدیث کی اس کہانی کو قدیم یونانی دیومالا سے جوڑتا ہے۔ غور کیجئے، دجال کی جزیرے والی کہانی اور یونانی شاعر ہومر کی مشہور اوڈیسی میں سائیکلوپس کی کہانی میں کمال کی یکسانیت ہے۔ دونوں کہانیوں میں ایک دور دراز جزیرہ ہے، وہاں ایک آنکھ والا دیو قید ہے، اور جہاز کے تباہ حال مسافر اس تک پہنچتے ہیں جن سے وہ دیو سوال جواب کرتا ہے۔ یہ بیانیے کا ڈھانچہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ تو ان تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اپنے بنیادی سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ جو کہانی ہم سنتے آئے ہیں، کیا یہ واقعی وحی ہے
یا پھر مختلف ثقافتوں سے لی گئی ایک لوک کہانی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی حدیث جسے صحیح یعنی مستند مانا جاتا ہے وہ عیسائی الہیات اور یونانی دیومالا سے اس قدر مماثلت رکھتی ہو تو یہ حدیث کی درجہ بندی کے نظام اور اس کی وشوسنییتا پر کیا سوالات اٹھاتا ہے؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ شاید اس پوری بحث کا بہترین جواب خود قرآن ہی دیتا ہے۔ سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، پس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے بنیادی ماخذ یعنی قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ایک ضروری بات نوٹ فرما لیں، یہ تجزیہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ ہمارا پرزور مشورہ ہے کہ آپ پیش کیے گئے قرآن اور حدیث کے تمام حوالہ جات کی خود بھی تحقیق اور جانچ پڑتال کریں۔ اگر آپ کو اس طرح کے موضوعات میں دلچسپی ہے اور آپ قرآن کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل الفرقان کو ضرور سبسکرائب کریں۔